نبوت کا بار اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے جس کو سعادت دی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر آپ ان بتوں کو توڑتے جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی تو بار نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب بات آتی ہے اس ہجرت کے سفر کی تو غار ثور کی جو چڑھائی ہے، آج ایک نوجوان بھی جب اس چڑھائی کو دیکھتا ہے تو کانپنے لگتا ہے کہ اس پر کیسے چڑھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب اور مقدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس غار ثور کی جو چوٹی تھی اس پر لے کر گئے۔ اس ہجرت کے سفر کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا۔ آپ دیکھیں، اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے کھانا بنانا ہے، اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ تو نے کھانا غار تک پہنچانا ہے، اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ تو نے سارا دن مکہ کے اندر چلنا پھرنا ہے اور کافروں کی ہمیں خبر لا کر دینی ہے کہ اس وقت وہ ہمارے متعلق کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ اپنے غلام سے کہا کہ تو نے بکریاں چرانی ہیں اور شام کے وقت دودھ اس غار کے اندر پہنچانا ہے، یعنی خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورے گھرانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں 40,000 درہم تھے، 35,000 درہم ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر یہ لگا چکے تھے، صرف 5,000 باقی تھے۔ جب اس ہجرت کے سفر کی بات آتی ہے، ان کو اس وقت ملک التجار کہا جاتا تھا کہ یہ تاجروں کا سردار ہے، یہ امیروں کا امیر ہے۔ 35,000 درہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن پر قربان کر دیے، صرف 5,000 باقی تھے۔ ہجرت کا سفر پیش آتا ہے، وہ 5,000 لے کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس اندیشے پر کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پیسے، میری دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہے۔ یعنی پورا کنبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور آپ کے اس عظیم مقصد پر قربان کر دیا۔ جیسا عظیم باپ تھا ویسی عظیم بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابی بکر۔ جب ابو قحافہ جو کہ ابھی تک سیدنا صدیق اکبر کے والد صاحب جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ صدیق اکبر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا چکے ہیں، تو فوراً گھر آتے ہیں اور گھر آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں کہ سارا کچھ ساتھ لے گئے ہیں۔ اب یہ بھی عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی، اس نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک تھیلے کے اندر چند ایک پتھر لے کر وہ الماری کے اندر رکھ دیے تھے۔ تو ابو قحافہ سے جب یہ سوال کیا تو حضرت اسما نے کہا نہیں، چھوڑ کر گئے ہیں۔ چونکہ اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اس تھیلی پر لگایا تو کچھ سخت چیز محسوس ہوئی، ان کو محسوس ہوا کہ کچھ درہم گھر کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے لیے اور آپ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔